السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بہنوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اپنی 5ویں قسط میں بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کیسے شروع کی اور ابتدائی مسلمان کون تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت کی طرف بلائیں، مگر یہ کام آسان نہ تھا کیونکہ مکہ میں شرک، جہالیت اور ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی دعوت کیسے دی گئی اور مکہ میں اسلام کے پھیلنے پر کیا رد عمل آیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قریبی اور معتمد لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں حکم دیا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، آخرت، نیکی اور بدی کا شعور دینا شروع کیا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی، قریبی دوستوں اور بااعتماد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور اخلاق سے متاثر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ لوگ اسلام کی پہلی اینٹ بنے اور ان کی ثابت قدمی نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے پہلے 3 سال اسلام کی دعوت صرف اور صرف اپنے قریبی دوستوں اور جاننے والوں کو دی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قریبی دوستوں کے اسلام کی طرف بلایا، جن میں یہ عظیم شخصیات شامل تھیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سب اسلام کے اولین اور جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نماز پڑھتے اور قرآن کی آیات کو سیکھتے اور یاد کرتے، مگر جب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی۔ جب اسلام کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو کھل کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس موقع پر سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تباہ ہو جاؤ گے، کیا تم نے ہمیں صرف یہ سنانے کے لیے بلایا تھا؟ ابو لہب کے اس جواب پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مسد نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب
اور اس کی بیوی کی برائی اور انجام بیان فرمایا۔ تو یہ تھی اسلام کی پہلی کھلی دعوت عام، جس کے بعد نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کو اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی تعلیمات کی طرف بلانا شروع کیا۔ جیسے ہی اسلام کی دعوت کھلے عام دی گئی، قریش کے سردار مخالفت پر اتر آئے۔ انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ثانیہ اور دیگر غریب مسلمانوں کو سخت تشدد اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماجی بائیکاٹ اور طنز و مزاح کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود اسلام کا پیغام پھیلتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کے اعلانیہ دعوت اسلام دی، جس کے بعد قریش نے مخالفت اور ظلم و ستم کا آغاز کیا، مگر اسلام کا نور پھیلتا رہا۔ عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تھا اسلام کی پہلی دعوت کا سفر، جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتدائی مسلمانوں نے بے شمار مشکلات برداشت کی، مگر کبھی ہار نہیں مانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور ان کے صبر و استقامت کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم، صبر اور استقامت عطا فرمائے۔